یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج اتوار 1 دسمبر سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ گوادر ایک بھائی کے بعد دوسرا بھائی بھی جبری لاپتہ۔ سوراب نامعلوم افراد نے نوجوان کو اغوا کر لیا۔ لواحقین نے کراچی شاہراہ بند کر دی۔ جبری لاپتہ عبدالغفار کے کوائف ان کی والدہ نے VBMP کے پاس جمع کرا دیے ہیں۔ چیئرمین نصر اللہ بلوچ۔ آوران جبری لاپتہ دلجان بلوچ کی بازیابی کے لیے احتجاج جاری۔ آوران جبری لاپتہ بلوچ خان کی بیوی نے اپنے شوہر کی بازیابی کی اپیل کی ہے۔ قلعہ عبداللہ پولیس چوکی کو بم حملے میں تباہ کر دیا گیا۔ مستونگ پاکستانی فوج کی مرکزی کیمپ کے قریب ناکہ لگائے فورسز پر دستی بم حملہ، دھماکے میں جانی نقصانات کی اطلاعات۔ تربت سبا دشتیاری ادبی علمی میلے کا آغاز ہو گیا۔ بولان میڈیکل کالج کے طلباء کا حکومت کے تعلیم دشمنی کالج کو فوجی اڈے میں تبدیل کرنے خلاف احتجاج چوتھے روز بھی جاری۔ مسلح افراد نے گھر میں گھس کر 2 بچوں کو ہلاک کر دیا۔ کلاب سبزی منڈی میں فائرنگ سے ہدایت اللہ نامی سبزی فروش قتل ہوا۔ مستونگ گیس دھماکے میں زخمی ہونے والا حافظ جمیل چل بسا۔ ضلع گوادر 4 روز قبل پاکستانی فورسز نے گوادر بلوچی وارڈ سے ابو ولد حاصل سکنے بلنگور کلیرو کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا، جبکہ گزشتہ رات فورسز نے ان کے گھر پر چھاپہ مار کر خواتین بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر ابو کے چھوٹے بھائی عاصم ولد حاصل کو بھی حراست میں لینے بعد جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا۔ اس دوران خواتین بچوں کے موبائل فون بھی چھین لیے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ابو بے روزگاری سے تنگ آ کر محض 20 دن پہلے بلنگور سے ہجرت کر کے گوادر منتقل ہو گئے تھے تاکہ روزگار مل سکے۔ سوراب ایک نوجوان کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق سوراب میں گریڈ اسٹیشن کے قریب سے نامعلوم افراد نے کلیم اللہ رودینی ولد محمد گل رودینی نامی شخص کو اسلحے کے زور پر اغوا کر کے لے گئے۔ بعد ازاں لواحقین نے کراچی، کوئٹہ اور گوادر سی پیک کو بلاک کر دیا۔ قلعہ عبداللہ میں پولیس چوکی کو ریموٹ کنٹرول بم حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں پولیس چوکی مکمل منہدم ہو گئی جبکہ ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق رات کے وقت نالے میں بم نصب کیا گیا تھا جس سے چوکی تباہ ہو گئی۔ ایک پولیس اہلکار معمولی زخمی ہوا۔ آوران جبری لاپتہ دلجان بلوچ کی بہن نے آوران کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر باہر غیر معینہ مدت کے لیے سخت احتجاج شروع کر دی ہے جس کا مقصد ان کی بازیابی کا مطالبہ کرنا ہے۔ دلجان بلوچ کو 12 جون 2024 کو مبینہ طور پر پاکستانی فورسز نے ان کے گھر سے حراست میں لیا تھا اور تب سے ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے گزشتہ ماہ کے 18 تاریخ سے لواحقین آوران ڈپٹی کمشنر کے آفس سامنے دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ کوئٹہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نے بیان میں کہا ہے کہ جبری لاپتہ عبدالغفار کے کوائف ان کی والدہ نے VBMP کے پاس جمع کرا دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بی بی خدیجہ نے تنظیم سے شکایت کی ہے کہ ان کے بیٹے عبدالغفار ولد شیر زمان کو سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے رواں ماہ کی 19 تاریخ کو بادینی چوک سریاب سے غیر قانونی حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عبدالغفار کو پہلے بھی ملکی اداروں نے 2 دفعہ جبری لاپتہ کیا تھا لیکن 1 ماہ حراست میں رکھنے بعد بازیاب ہوئے تھے۔ اب تیسری مرتبہ ہے کہ وہ لاپتہ ہوا ہے۔ بی بی خدیجہ نے کہا کہ اس کا ایک بیٹا نعمت اللہ پہلے سے لاپتہ ہے جنہیں 8 دسمبر 2016 کو فورسز نے جبری لاپتہ کر دیا تھا جو تاحال لاپتہ ہے جس کا کیس کمیشن میں زیر سماعت ہے۔ اب اس کے دوسرے بیٹے کو بھی جبری لاپتہ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اور ان کا خاندان شدید کرب اذیت میں مبتلا ہوئے ہیں۔ آوران پیراندر کے رہائشی لاپتہ بلوچ خان ولد غلام جان کے بیوی نے کہا ہے کہ 4 جولائی 2023 کو آوران کیمپ میں تفتیش کے بہانے انہیں بلایا گیا تھا مگر اس دن سے وہ لاپتہ ہے۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ ان کے بازیابی کے لیے آواز اٹھائیں۔
तुर्बत बलूच स्टूडेंट सेक्शन कमेटी के जेर एहतमाम 2 रोज़ा सबाद अश्तियारी अदबी इल्मी फेस्टिवल का इनकाद अताशाद डिग्री कॉलेज तुर्बत में किया गया। इफ्तिताही तकरीब में तुर्बत यूनिवर्सिटी शोबा बलूची के लेक्चरर प्रोफेसर बालाच बाली ने सबाद अश्तियारी के इल्मी अदबी खिदमात पर मकाला पेश किया, जबकि तालीम के उन्वान पर पैनल बहस का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में सबाद अश्तियारी के इल्मी अदबी ज़िंदगी और उनके खिदमात पर डॉक्यूमेंट्री पेश किया गया। प्रोग्राम में बलूची अहदी लफ्ज़ां के उन्वान पर पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया, जिसके मॉडरेटर नौजवान तनकीद नगार जमाल मंजूर, जबकि मेहमान मारूफ अदीब कलमकार बलूचिस्तान एकेडमी केच के चेयरमैन डॉक्टर गफूर शाह थे। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में बोलान मेडिकल कॉलेज बीएमसी के तलबा का एहतजाज चौथे रोज भी जारी रहा। तलबा कॉलेज और हॉस्टल की बहाली के साथ साथ गिरफ्तार तलबा की बाजियाबी का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बीएमसी के मरकजी दरवाजे के बाहर धरना दे रखा है, जहां सख्त सर्द मौसम के बावजूद धरने में तलबा शरीक हैं। मुजाहिरीन ने कॉलेज इंतजामिया और पुलिस एहलकारों पर इल्ज़ाम किया है कि हॉस्टल्स पर सिक्योरिटी फोर्सेज के गैर कानूनी कब्जे की साजिश की जा रही है, जिससे तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर हो रहे हैं। तलबा का कहना है कि हॉस्टल्स और क्लासेस की बंदिश उनके बुनियादी तालीमी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और उनके मुस्तकबिल को खतरे में डालने के मुतरादिफ है।